السلام علیکم پاکستان، کیا حال ہے؟ ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ شامل ہیں مارکیٹس کی رپورٹ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ US ڈالر، بٹ کوائن، آئل اور گولڈ کا ریویو۔ مارکیٹس پہ بات کرنے سے پہلے ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے مارکیٹس پہ، اور وہ ہے الیکشنز۔ کل تاریخ رقم ہوئی نیو یارک کی ہسٹری میں۔ نیو یارک نے ایک 34 سالہ ڈیموکریٹ، سوشلسٹ، مسلم الیکٹ کیا اپنے میئر کے طور پہ۔ آپ نے شاید دیکھا اس کا انٹرویو جیو ٹی وی پہ، وہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ نیو یارک کا میئر اردو میں بات کر رہا تھا۔ زوران ممدانی، انڈین پیرنٹس اور عرب پیرنٹس کی اولاد، مکس ڈسینٹ، مسلمان، سوشلسٹ، ایک ایسے شہر کا میئر جو کہ کیپٹلزم کا گڑھ ہے، جہاں پہ کہ کیپٹلزم اس سے بڑھ کے کہیں نہیں ہے جتنی وہاں پہ ہے۔ ایک مسلمان، جہاں ایک ایسے شہر میں جہاں پہ کہ جیوز کی تعداد اسرائیل کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ڈیموکریٹ، ایک ایسے شہر میں جس کا کنٹرول ہمیشہ سے ریپبلکنز کے پاس رہا۔ بل ڈی بلازیو اور اینڈرو کومو اور مائیکل بلومبرگ، ان سب کی میئرشپ کے زمانے میں یہ ریپبلکنز کے ہاتھ میں رہا۔ اس آدمی نے ہر قسم کے چیلنجز کو فیس کیا۔ اس کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اپوننٹ کو سپورٹ کیا، ایلون مسک نے اس کے اپوننٹ کو سپورٹ کیا، ہر طرح سے اس کے خلاف۔ ایون یہاں تک کہ جو نیو یارک کے سینیگوگز تھے، اس کا جو ہیڈ ریبائی تھا، اس کی جو ریبائز کی آرگنائزیشن تھی، انہوں نے جو ہے اس کے اپوننٹ کو سپورٹ کیا، جو کہ انہوں نے کبھی نہیں ایسا کیا۔ کہا گیا کہ یہ نیو یارک میں شریعہ لاء لے آئے گا، کہا گیا کہ یہ حماس کی فیور کرتا ہے، کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ لائے گا، کمیونزم لائے گا، سوشلزم لائے گا۔ ایک کیپٹلزم، ایک ایسے شہر میں جہاں پہ کہ کیپٹلزم نہ صرف اس کی پیدائش ہوئی بلکہ پروان چڑھی۔ اور اس سب کے باوجود کیا ہوا؟ وہ جیتا، اور اس سے بڑی بات کہ اس کا جو ووٹ تھا، اس کو جو ووٹ پڑا، اس کو عزت دی گئی۔ ایکچولی ووٹ کو عزت دی گئی، وہ میاں نواز شریف صاحب والی عزت نہیں، ایکچولی ووٹ کو عزت دی گئی۔ جو اس کو ووٹ پڑا اس کا احترام کیا گیا۔ اینڈرو کومو جو اس کا سب رائیول تھا، اس کا اپوننٹ تھا، اس نے الیکشن کیمپین اس کے خلاف ایسی کی جو کہ انتہائی شدت کے ساتھ کی گئی، اور اس میں اس کے خلاف انتہائی غلیظ قسم کے چارجز لگائے گئے۔ لیکن جب رزلٹ آیا، الیکشن بیلٹ کاؤنٹ ہوئے، ووٹ کاؤنٹ ہوئے، اور وہ جیتا، اینڈرو کومو نے اسٹیج پہ جا کے نہ صرف یہ کہ اپنی فتح مانی اور اس کو مبارکباد دی، بلکہ جب اس کے سپورٹرز نے آگے سے بو کرنا شروع کیا، آگے سے نعرے بازی شروع کی اس کے خلاف، تو اس نے انہیں روکا۔ اس نے کہا نہیں، اب یہ ہمارا میئر ہے، اب ہم اس کی عزت کریں گے، ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ یہ سب چیزیں پاکستان کو سمجھنی چاہیے۔ نیو یارک ایسے ہی جو ہے وہ کیپٹلزم کا گڑھ نہیں بنا۔ نیو یارک ایسے ہی اس کے میئر کے پاس $100 بلین کا بجٹ ہوتا ہے، جو کہ ہمارے پاکستان کے بجٹ کے سامنے، پاکستان کا بجٹ جو ہے اس کے مقابلے میں چھوٹا لگتا ہے۔ ایک نیو یارک سٹی، ایسے اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا، نیو یارک سٹی کی بات کر رہا ہوں۔ 5 برز ہیں نیو یارک کے، اور اس کے لیے $100 بلین کا بجٹ ہے۔ یہ جو شہر بنے ہیں، یہ جو اتنی بڑی بڑی ادارے بنے ہیں، اتنی ترقی کی ہے ان ملکوں نے، وہ اس لیے کہ یہ اپنے لوگوں کی بات کو وہ نہ صرف یہ کہ سنتے ہیں بلکہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے اداروں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے سیاست دانوں کو، ہماری فوج کو، ہماری جوڈیشری کو، ہماری بیوروکریسی کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ عام آدمی کی آواز کو دبائیں گے، اس کو اگر آپ دیوار سے لگائیں گے، تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ گرو نہیں کرے گا، وہ کولیپس کرے گا۔ اور یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے، اداروں کو بھی اور جو انڈیویجولز ہیں، کہ جب تک آپ کے ادارے گرو نہیں کریں گے، آپ کا سسٹم گرو نہیں کرے گا، کوئی گرو نہیں کرے گا۔ آج کوئی ایک فوجی یا کوئی ایک جج یا کوئی ایک فیڈرل سیکرٹری اپنا فائدہ لے لے گا، لیکن کل وہی آدمی اسی سسٹم کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اگر آپ سسٹم کو صحیح نہیں کریں گے، وہ سسٹم بہت بے رحم ہوگا، اور وہ آپ کو بھی اسی بے رحمی سے کچھ لے گا۔
یہ بات یاد رکھیے گا, what goes around comes around. آپ کسی کے ساتھ آج غلط کریں گے, کل وہی سسٹم جو آپ نے استعمال کیا تھا اس کے خلاف, وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا. خدارا عام آدمی کی رائے کا احترام کریں, اس کو چلنے دیں. یو ایس گورنمنٹ نے اپنے کچھ ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی کیے ایوب خان کے دور کے, جس میں کہ ایوب خان نے کامنٹ کیا ہوا تھا امریکن ایمبیسڈر کو کہ ہم کبھی بھی پاکستان کی عوام کو یا سیاستدانوں کو اس ملک کو تباہ نہیں کرنے دیں گے. یہ ایوب خان نے کامنٹ کیا تھا کہ ہم کبھی بھی پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے سیاستدانوں کو اس ملک کو تباہ نہیں کرنے دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ عوام تباہ کر رہی ہے کہ نہیں؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا؟ آپ تو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو بھی نہیں ہوتے, آپ تو ایک بی اے پاس جرنیل ہوتے ہیں. آپ کا کام ہے سرحدوں پہ بیرکوں میں بیٹھنا. آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ عام آدمی کا گلا دبائیں؟ یہ باتیں ہمیں سوچنی چاہیے. اور جب آپ عام آدمی کا گلا دبائیں گے, آپ ایک ایسا سسٹم کریٹ کریں گے, کل کو وہ آپ کا گلا دبائے گا. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ گلا دبا کے چلے جائیں گے. جس آصف زرداری نے کہا تھا آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں, اب شاید آپ کچھ 5-6 سال کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ چلے جائیں گے. عام آدمی کی آواز کو مت دبائیں, اس کا احترام کریں, بیکاز وہ یہ مملکت ہے. مملکت جو ہے ہم سب مل کے بناتے ہیں, کوئی ایک آدمی اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ غلط ہے اس کو غلط کرنے دیں, وہ اپنی غلطی سے سیکھے گا. امریکنز نے ٹرمپ کو الیکٹ نہیں کیا, غلط آدمی الیکٹ ہوا ہے نا, اب خمیازہ بھگت رہے تھے سارے, تو انہوں نے اب اس الیکشن میں سارے ریپبلکنز کو فارغ کر دیا, سب ڈیموکریٹ جیت کے آ گئے. ٹھیک ہے, بے نظیر اسی طرح 97 میں اس نے کرپشن کی, اس کے میاں کو مسٹر 10% کہا جاتا تھا, 99 میں وائپ آؤٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, 95 میں اس نے کرپشن کی, 97 میں وائپ آؤٹ ہو گئی. بڑی مشکل سے اپنی سیٹ جیتی لاڑکانہ کی. ہمارے لوگ بہت عقل مند لوگ ہیں, ہمارے پاس دنیا کا سب سے زیادہ برین ہے. ہمارے لوگ پوری دنیا میں جہاں جاتے ہیں ایکسیل کرتے ہیں. آپ کے ینگسٹرز جو ہیں وہ دنیا میں جا کے ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں ٹاپ مارکس لیتے ہیں. آپ کے جو پروفیشنلز ہیں وہ دنیا میں کئی بڑے اداروں کو ہیڈ کرتے ہیں. آپ کے لوگ بہت ذہین لوگ ہیں, یہ صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, ہمت رکھتے ہیں. آپ انہیں بیوقوف مت بنائیں. ایک آدمی یا ایک ادارہ بیٹھ کر باقی قوم کی قسمت کو تباہ نہ کرے. نیو یارک جیسے شہر میں ان کے ہر ادارے نے اس ایک 34 سالہ مسلمان لڑکے کے حق میں جو فیصلہ آیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے. ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی شہر, ہمارے بھی لاہور اور اسلام آباد اور کراچی نیو یارک کی طرح ہوں, تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. صرف بسوں ٹرینوں سے شہر نہیں بنتے, عزت دینی پڑتی ہے اداروں کو, عام آدمی کی زبان کو. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا جو عام پاکستانی شہری ہے وہ جو بات کہتا ہے اس کی آواز کو مت دبائیں. وہ بہت عقل مند آدمی, اسے پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کو اپنے حق کا بھی پتا ہے, دوسروں کو بھی پتا ہے, اور اگر وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو اسے خود ہی بھگتے گا, اور اس کے نتیجے میں وہ پھر سیکھے گا اور آئندہ غلط لوگوں کو نہیں لائے گا. میں نے آپ کے سامنے مثالیں دے دی ہیں کہ کس طرح سے ابھی امریکہ میں ہوا ہے, کس طرح سے پاکستان میں ہوا ہے. سسٹم کو چلنے دیں, عام آدمی کی آواز کو سنیں, بیکاز وہ پاکستان ہے, آپ نہیں. یہ میں اس پہ بات ختم کروں گا. مارکیٹس پہ بات کر لیتے ہیں. مارکیٹس کل سے لگتا ہے کہ بہت رسک آن موڈ میں ہیں. کچھ گرو کی ہیں, کچھ رپورٹس, کل ارننگز رپورٹس اچھی آئیں, کچھ جو پروڈکٹیوٹی ڈیٹا آیا وہ بہت اچھا آیا, تو اس کی وجہ سے مارکیٹس ہیں وہ کافی کلائمب کی. ابھی بھی لگ رہا ہے کہ اس موڈ میں مارکیٹس چل رہی ہیں. آج ایک امپورٹنٹ بینک آف انگلینڈ کا ریٹ ڈیسیجن آنا ہے شام کو 6 بجے پاکستان ٹائم, 1 بجے یو کے ٹائم, اور صبح 12 بجے یو کے ٹائم, 5 بجے پاکستان ٹائم. وہ ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے, اس سے مارکیٹس کافی انفلوئنس ہوں گی. اس کے علاوہ میرا لگ رہا ہے کہ بٹ کوائن بھی کل کلائمب کی اور وہ اپنا پرسسٹ کر رہا ہے اپنی اس پوزیشن کے اوپر. آئل پرائسز بھی جو ہیں وہ کچھ آئل پرائسز تھوڑی نیچے آئی ہوئی ہیں بیکاز آئل پروڈکشن سعودی عربیہ نے بڑھائی ہے. گولڈ پرائسز تھوڑی سی ریلی کی ہیں, 4000 مارک کے اراؤنڈ ہیں. سو آن دا ہول لگ رہا ہے کہ مارکیٹس ریلی کرنے کے موڈ میں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ بٹ کوائن بھی ریلی کرے گا. لیکن آئل, گولڈ اور یو ایس ڈالر یہ تینوں نیچے آئیں گے. ان کا ابھی لگ رہا ہے کہ ابھی ریلی نہیں ہوگی, یہ بھی نیگیٹو سائڈ پہ لگ رہے ہیں. اور میری ایڈوائس یہی ہے کہ اس پہ آپ ابھی بائنگ نہ کریں, اس پہ شارٹ ہی رہیں تو بہتر رہے گا.
یہ آج کی رپورٹ ہے مارکیٹس کی، US ڈالر، بٹ کوائن، آئل اور گولڈ کی. ہم فردر نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.